من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون گرامی قدر بزرگوں محترم بھائیوں اور معزز سامعین، میں نے قرآن کریم چوتھے پارے سورۃ آل عمران سے کچھ آیتیں تلاوت کی اور آج کی گفتگو ان آیات کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب عجیب جامع کتاب ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے احوال، ان کے مفاسد کی تنبیہ اور ان کے محاسن اور مصالح کا والہانہ ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رہتی دنیا کے
جن اور انس کی ہدایت کے لیے کافی سامان بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی لاکھوں نہیں کروڑوں دلائل ہے، لیکن بڑے ادلہ میں سے ایک یہ بھی ہے، ہر رنگ اور ہر نسل، ہر دور اور ہر زمانے، ہر مرض اور ہر مفسدہ، ہر فتنے اور ہر شر کا دفع اور اس کا علاج قرآن کریم میں موجود ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ایک عرصے سے قرآن مجید سے دوری ہوئی ہے اور لوگوں نے صرف دو چیزوں میں منحصر جانا ہے، ایک تو یہ اعتقاد کہ اللہ کی کتاب ہے اور بہت بڑی کتاب ہے، دوسرا یہ کہ یہ خیر و برکت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے یہ باتیں بھی کہی ہے، لیکن ایک عجیب بات بالکل شروع میں کہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب شک والی۔ ظاہر ہے 3 کتابیں بڑی تھی اور 100 صحیفے قرآن کے نزول کے وقت سامنے تھے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی تھی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ مسیح کو، اور یہ سب بنی اسرائیل کے لیے لائحہ عمل بن کر کے آیا تھا۔ 100 صحیفے آدم علیہ السلام، شیش ابراہیم و موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ ان سب کو سامنے رکھ کے قرآن نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ عقل بھی بڑی دولت ہے، جیسے 5 آدمی بیٹھے ہوں اور آپ ایک کے بارے میں کہا کہ یہ شخص بالکل جھوٹ نہیں بولتا، ہر شخص سمجھ لیتا ہے کہ بقیہ 4 آدمیوں کے بارے میں انہیں اطمینان نہیں، اس ایک کے بارے میں یقین اور اطمینان ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ گفتگو اگر ایک متکلم کر لے، ایک انسان کر لے، تو انسان کی رائے صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ انسان کی رائے قائم کرنے میں زیادت بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے احوال سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر باپ ہے تو بیٹے کے محاسن دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے، اگر استاد ہے تو شاگرد کی قابلیت دیکھ کر کے رائے قائم کرتا ہے، اگر ایک پڑوسی کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے تو اس کی کچھ نیکیاں اور احسانات، شرافتیں دیکھ کر اندرون خانہ اور دیگر بواطن اور امور مضمرہ سریہ ان سے سوائے اللہ کے کوئی اور رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ نے تو مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تو مخلوق کو رکھنا ہے، اور مخلوق کی جان، عزت، ذلت، حیات، ممات، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سانس صرف اللہ کے حکم اور قدرت کا تابع ہے۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں یہ بات اس وقت کہی گئی جب دنیا میں کتابیں موجود تھی اور ان کے بارے میں دعوے دار بھی موجود تھے۔ توریت، انجیل، زبور کتابیں موجود تھی اور دعوے داروں کا کہنا تھا کہ یہ آسمان سے آئی، اور یہ بات صحیح تھی، آسمان سے آئی تھی، آسمانی کتابیں تھی، آسمان سے آئی تھی۔ اور جن پیغمبروں نے ان کے مطابق عمل کیا تھا اور کرایا تھا اور نافذ کیا تھا، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ اور سچے پیغمبر تھے، ان کی صداقت پر بھی کوئی حرفگیری نہیں ہو سکی۔
کتابیں جن مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد بھی واضح تھا، اور وہ قوموں کی ہدایت، ارشاد، راہ خدا کی رہنمائی اور دیگر شیطانی راستوں سے انہیں بچانا، اور انہیں اللہ کے دین پر قائم رکھنا، اور اللہ کی مرضیات اور پسندیدہ اوامر و نواہی ان پر نافذ کرنا۔ یہ سب حقیقت سے لبریز امور تھے۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ توریت جو ہم نے بھیجی تھی وہ جھوٹی ہے، یا زبور جو میں نے نازل کی تھی اب وہ ختم ہو گئی، یا انجیل جو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کو مت مانو، اس کے اور مفاسد ہو۔ انسان کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں فرق تو بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک جمعہ کیا ہے، اس سے 2000 جمعے ہو جائے وہ فرق بیان ہی نہیں ہو سکے، اتنا بڑا فرق ہے۔ ایک قطرہ ایک سمندر کے سامنے کیا مثال لگتا ہے، ایک خس، ایک تنکا وہ آسمان میں سبع سماوات کے سامنے کیا وزن رکھتا ہے۔ مخلوقات کو رب العزت سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ان چیزوں کو اپنے ان مقابل سے نسبت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز سے کبھی بھی خیر پہنچی ہو اور جو خیر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہو اور جن سے خیر متعلق رہی ہو، اس میں جب نقصان واقع ہو جائے تو لوگوں کو اس سے روکنا اور منع کرنا یہ بڑی حکمت سے ہوتا ہے۔ ایک حکیم مریض کو کہتا ہے کہ آپ آج صبح سے شام تک ٹھنڈا پانی نہ پیے، اور اس کو یہ کہتا ہے کہ آج اب روٹی سالن نہ کھائے، صرف کھچڑی کھائے، اور کبھی اس کو کہتا ہے کہ آج دن بھر فاقہ کر لے، کل بھی ظہر تک آپ فاقہ کر لے۔ یہ مریض کے مرض کا علاج ہے، اور حکمت حکیم کی کار فرما ہے۔ ٹھنڈا پانی بھی پیا جائے گا دنیا کے اندر اور دیگر کھانے بھی استعمال ہوں گے، لیکن اس شخص کی صحت کا تقاضا ہے کہ یہ حکیم کی بات مانے اور یہ پرہیز کر لے، 2-3 دن میں یہ مرض سے فارغ ہو جائے۔ اگر حکیم بجائے اس شخص کو پرہیز بتانے کے ٹھنڈے پانی اور دیگر چیزوں کی مذمت شروع کر دے تو بجائے ایک شخص کو فائدہ پہنچنے کے کئیوں کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ کے کلام میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے آسمانی کتابوں کو جب ذکر کیا ہے تو ہدایت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ضرورت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثلا ان کتابوں میں کوئی خیر باقی ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ خیر باقی ہے۔ فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ تورات دکھاؤ، اس میں یہ حقیقت موجود ہے۔ تو اس محرف کتاب میں، منسوخ کتاب میں بھی بعض فوائد، بعض ضرورتوں کا معالجہ وہ موجود تھا، جیسے اسلام کی پشت و پناہی، نبی آخر زمان کی حمایت و نصرت، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری
اور آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال باقی تھے ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے میں، اور ایک عیسائی نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک ہستی ان سے فرما رہی ہے کہ یہ جس جگہ آپ ہے یہاں میری امت آئے گی، لیکن آپ گھبرائے نہیں اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ اس عیسائی پادری نے اس بزرگ ہستی سے خواب میں پوچھا کہ حضرت والا کا نام مبارک کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور میں نبی آخر زمان ہوں، اور میری امت اس جگہ کوہ طور مصر میں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں آئے گی، ان کی حکومت ہوگی، مگر آپ اطمینان رکھے آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ پادری اناجیل کا عالم تھا، اور اناجیل میں نبی آخر زمان کی آمد کی خبریں جو کی تو برقرار۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، اور اس وقت تک ان میں یہ حسد اور دشمنی نہیں آئی تھی جو جہل اور لادینیت کی وجہ سے اب ان پر مسلط ہے۔ اس وقت ان میں علم تھا اور دین پایا جاتا تھا، تو وہ شخص سمجھ گیا کہ ایک نبی اخیر زمانے میں آنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے بھی کہا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دیتا ہوں ایک پیغمبر آ رہا ہے، ان کے ناموں میں ایک نام احمد بھی ہوگا۔ اور اس نے اس خط کو اپنی زبان کیتھولک اور عربی زبان دونوں میں باللفظ لکھ لیا، اور وہ خط اس نے اپنے پاس محفوظ کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جس پیغمبر کی تشریف آوری کی خوشخبریاں تمام انبیاء نے دی اور ان کا نام لے کر کے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کا ذکر کیا، وہ مجھے خواب میں تشریف لائے آمد سے پہلے۔ اور یہ بشارت بھی دی ہے کہ وہ اس جگہ پہنچیں گے، یعنی ان کی امت، اور ہمیں امن ہوگا، ہمارا یہ معبد بھی رہے گا۔ اور اس پیغمبر کی صداقت اور تشریف آوری کو سلام، جس نے آنے سے پہلے ہی ہمیں امن کا پیغام سنایا ہے۔ انبیاء اس طرح مبعوث ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو امن سے رہنے دیتے ہیں۔ انبیاء لوگوں کو دھمکاتے نہیں، لوگوں کو جگہ چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، لوگوں کے ایمان و عقائد درست کرتے ہیں۔ 100 سال کے قریب زمانہ جب گزرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور 23 سال جب آپ کی وحی پر مکمل ہوئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 2.5 سال تک ابو بکر خلیفہ رہے، اور پھر حضرت عمر خلافت کے مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں صحابہ مصر پر حملہ ہوئے، اور عمر ابن العاص نے مصر فتح کیا۔ جب مصر فتح ہوا اور کوہ طور ایک مذہبی جگہ تھی، صحابہ وہاں پہنچے،
دیکھا کہ وہاں ایک چرچ بنا ہوا ہے عیسائیوں کا. اس چرچ کا پادری وہ نیچے اتر آیا اور اس نے فاتح مصر حضرت عمر بن العاص کو اپنے اس بڑے بزرگ کا خط دکھایا کہ یہ خط ہمارے ہاں چرچ میں سامنے آویزاں ہے. عمر بن العاص نے جب خط دیکھا، بہت حساس معنی کا خط تھا. انہوں نے کہا میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے امیر المومنین کو مدینہ منورہ پیغام بھیجتا ہوں. اور خط کا مضمون نقل کر کے وہ امیر المومنین حضرت عمر کو کہا کہ اس طرح ہم یہاں تک پہنچے، کوہ طور کے نیچے ایک چرچ بنائے اور وہاں پر سامنے مرکزی جگہ میں بہترین اعزاز کے ساتھ ایک مکتوب آویزاں ہے، اور اس مکتوب کا یہ مندرجہ مضمون ہے: امیر المومنین مجھے فیصلہ صادر کر کے ارشاد فرمائے کہ اسلامی لشکر کیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے جواب لکھا. وہ جواب بھی وہاں موجود ہے اور ان کو کہا قطع نظر اس سے کہ ہمیں ان کی باتیں ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے، اس حق سے ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت عیاں ہے. ہم انہیں امن دیں گے اور انہیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ امن سے رہنا. اب بھی جب مصر کوئی وارد ہوتا ہے اور اس جگہ پہنچتا ہے تو چرچ اس وجہ سے قائم ہے کہ ہمارے پیغمبر کا خط وہاں آویزاں ہے. اس چٹھی نے اس کو محفوظ کیا ہوا. اللہ اکبر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ بزرگوں کو مانتے تھے لیکن بزرگوں کو جانتے نہیں تھے. کیسی عجیب بات. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بزرگ ہیں. اللہ نے فرمایا جانتے نہیں ہو سرے سے. وہ کہاں یہودی تھے؟ عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو فرمایا کہ عیسائی حضرت عیسائی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم عیسائی ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مسیحی تھے. تو اللہ نے فرمایا ولا نصرانی، یہ بھی غلط ہے. اب ایک تیسرا طبقہ تھا اور اس طبقے کے اندر دو فرقے تھے، ایک مسلمانوں کا اور ایک مشرکوں کا. مسلمان کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. تو بیچ میں کہا ولیکن کان حنیفا مسلما. یہ بہت ضروری بات تھی کہ جو ہستی نہ یہودی ہو نہ نصرانی ہو ان کی وضاحت ہو جائے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فرمایا ٹھیٹ قسم کے مسلمان، اعلیٰ درجے کے مسلم. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. یہ جب خوش ہو جاتے فلاں بابا داتا گنج بخش، فلاں ہندوستان کا مالک و مختار، فلاں زمین و آسمان اوپر نیچے کرنے والا، نبی عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کوشا حاجت روا. دیکھو یہ نہ پہچاننے کی وجہ ہے، فضول بات ہے. نہ پہچاننے کی وجہ قرآن کریم نے ایک مقام ایسا رکھا ہے ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام تو مضبوط قسم کے مسلمان، یکسو مسلمان، جس کے اسلام میں کوئی شائبہ نہ ہو. اور یہ جو حنیف کا لفظ کہا ہے یہ اس وجہ سے کہ خیال پیدا ہو سکتا تھا تاریخ دیکھنے والے کا
کہ شاید حضرت ابراہیم کے کچھ کام ایسے ہو جن کی وجہ سے یہود کو خیال آیا کہ وہ یہودی تھے، یا کچھ کام حضرت نے ایسے کیے ہوں کہ عیسائیوں کو خیال آیا کہ وہ ہمارے تھے۔ فرمایا نہ، وہ بے داغ مسلمان تھے، داغ دھبا نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں جب حکمران ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ وہ دیوبندی ہو نہ وہ بریلوی ہو۔ ایک دیوبندی مولوی کو بٹھا لیتے ہیں، ایک بریلوی، دونوں کو تلاش کرتے ہیں ایسا جو کسی کام کے نہ ہو۔ ایک سرکاری افسر نے مجھے کہا کہ میں اجلاس کرتا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے دفتر کا پہلا اور آخری اجلاس ہو۔ کہنے لگے ہاں میرے خیال سے آپ کی تشریف لانا ٹھیک نہیں ہے، ہم ذرا بہت ہی ایسا آدمی ڈھونڈیں گے جو بہت کچھ برداشت کر رہا ہو۔ پھر ترقی کر کے ایک شیعہ ایک سنی دونوں کو بٹھاتے ہیں کہ ہمارا ایسا اسلام ہے جس میں سب چل سکتا ہے۔ اب ترقی کر کے مغرب کو خوش کرنے کے لیے اب اسلام کو ایسا رنگ لگانا چاہتے ہیں کہ بش بھی کہے اور بلیئر بھی کہے کہ واہ کیا پیارا اسلام، اس میں تو جہاد بھی نہیں ہے، اس میں مدرسے اور طلباء مجاہدین کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی بات صورتیں ان کو اچھی نہیں لگتی اور کہتے ہیں یہ نصاب میں شامل ہو تو لڑکوں میں جذبہ بہت آئے گا، وہ پھر دیکھیں گے نہیں، وہ کوئی بھی غیر مسلم سامنے آئے تو اس کو مارے گا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نزول کے جو گواہ ہیں اور سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے قرآن کے جاننے والے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ آپ خود غور کریں ذرا کہ مدینہ منورہ سے ایک لشکر روانہ ہوا، کتنی مشکلات سے مصر پہنچا ہے، اور مصر میں انہوں نے ایسا جہاد کیا کہ وہ فتح کر کے رکھ دیا۔ لیکن جب ان کے سامنے اپنے پیغمبر کی ایک نسبت آئی تو فاتح مصر اس نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ مدینہ منورہ سے ہوگا۔ امیر المومنین کہے کہ ہم اس خط کی آبرو رکھیں یا نہ رکھیں۔ نہ تو فاتح مصر کو کوئی پیش آیا، نہ مصر تک جانے والی اسلامی لشکر میں سے کسی مجاہد کو پیش آیا، اور نہ مدینہ منورہ میں مشاورت اسلامی اجل اصحاب رسول میں سے کسی فرد نے، اور نہ خود عمر جن کے بارے میں نبی نے کہا اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے بارے میں سب سے مضبوط مسلمان عمر ہے۔ سخت نہیں، سخت کیا ہوتا ہے؟ مضبوط مسلمان، اشدہم فی امر اللہ عمر، اشداء علی الکفار۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کے لیے ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں بہت مضبوط مسلمان ہے۔ یہ نہیں کہ سخت ہے، سخت ہوتے تو بغیر دیکھے ان کے کان کاٹتے، آنکھیں نکالتے، جسم کے لوتڑے باہر کر دیتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک غزہ میں عورت مری پڑی ملی، کافر عورت، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء، آپ نے اعلان کیا، صحابہ سے کہا کہ یہ کس طرح مری، کس نے ماری، عورتوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں آج اخبار اٹھا کے دیکھیں، روزانہ 2-4 عورتیں گھر کے سامنے یا گھر میں مری پڑی ہوگی۔ ہمارے پیغمبر نے اتنے بڑے جہاد میں ایک مری ہوئی عورت دیکھی جو قتل ہو چکی تھی، تو مستقل قانون آیا کہ بیماروں کو، چھوٹے بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو نہ قتل کرو۔ ہمارے ہاں مضبوطی ہے حکمت کے ساتھ، پختگی ہے پوری ڈٹائی کے ساتھ،
اور شجاعت ہے نہایت عدل اور شرافت کے ساتھ۔ حضرت نے ایک موقع پر جب مشرکین سے بہت ناراض تھے تو فرمایا تھا الیوم یوم الملحمہ، ایک دن جنگ کا آئے گا۔ آج تو تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو، میرے صحابہ کو نہ حج کرنے دیتے ہو نہ عمرہ، یہاں سے ہمیں گزرنے نہیں دیتے ہو، حرم شریف تم نے ہم پر بند کیا ہوا ہے، لیکن ایک دن ہمیں اللہ اجازت دے گا اور میری نصرت کرے گا، اس دن ہم تمہاری پٹائی لگائے۔ یہ دیکھا تھا الیوم یوم الملحمہ۔ لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس وقت سعد ابن ابی وقاص کے منہ سے نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ، بخاری میں آپ نے کہا کذب سعد غلط باتیں کرتا ہے، بے موقع باتیں کرتا ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج مارنے والا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن۔ اب تو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، ہم کیوں ماریں گے لوگ؟ ہمارے نبی کا عدل دے کے، بہترین خلق جمیل دے کے، ایک جملہ جو بے موقع استعمال ہوا، آپ نے فرمایا کذب سعد، یہ بخاری کا لفظ ہے فتح مکہ کے سامنے۔ سعد نے یہ بات اچھی نہیں کہی ہے، درست بات نہیں ہے۔ بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن ان مجرموں کو بھی معاف کرنے کا دن، انہیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ لوگ ویسے نرم ہوتے ہیں، جب طاقت اختیار کرتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اور صحابہ ویسے سخت، لیکن جب موقع مل جاتا تھا تو پھر رحم و کرم کے دریا ہوتے تھے، موسلادھار بارش سے بڑھ کر کے ان کا میਂہ برستا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا زمانہ اور ایسا موقع دیکھنا جس میں بڑے لوگوں کا نام آتا ہو اور غلط طریقے سے پیش ہوتے ہو، یہ حق و باطل کے ابتلا کا وقت ہوتا ہے، حق و باطل کے ابتلا کا وقت ہوتا ہے۔ 4 فرقے تھے، یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی، قرآن نے ٹھکرا دیا، ما کان ابراہیم یہودیا غلط، تم حضرت ابراہیم کے خلاف چل رہے ہو، نہیں پہچانتے، اپنی غلط بات منوانے کے لیے حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت تو ہمارے بہت قریب تھے اور ہماری عیسائیت بالکل ہی ابراہیمی ملت کا حصہ ہے، فرمایا ولا نصرانیت، بالکل غلط۔ بزرگوں کا دامن غلط لوگوں سے بچانا یہ ضروری، بزرگوں کی بزرگی کا تقاضا ہے کہ ان کو اہل باطل کے ہاں ملیامیٹ نہ کیا جائے۔ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مضبوط یکسو مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت بالکل مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہودیت رد، نصرانیت رد، مشرکین رد، اور اسلامی تخیل اور اسلامی عندیہ اس کی صداقت اور حمایت فرمائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات اسلام کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں ایک فرقہ تھا، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور حنفاء کہتے تھے، اور وہی ٹھیٹ قسم کے مشرک تھے، ٹھیٹ قسم کے مشرک۔ مشرک کا نام پر بڑا زور ہوتا ہے، سنی 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 سنی،
جیسے ان کو کوئی الرٹ ہوا ہے، سنی سنی سنی، اور سر سے پاؤں تک چیک کر لے تو گٹر لائن سے زیادہ بدتر، کوئی حقیقت نہیں ان بات کی، سنی 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 سنی۔ میں سنی یہ چھوٹا سا ٹولہ جو ہے نا، جو کھارا در سے شروع ہوا میٹھا در پہ ختم ہو، یہ سنی۔ سنی کرتے کیا ہیں؟ قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو دور سے پکارتے ہیں، اور ہندوؤں کے مت کو اسلام کے نام پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ مسجد بنائیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ، اور تکبیر سے لے کر سلام تک، اور مسجد میں آنے سے لے کے جانے تک سارا امام اعظم کے خلاف۔ ہر ادا دیکھو تو ایسے دعوے کے ساتھ جیسے حج اور عمرہ ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس یہی ہے حج اور عمرے کے ٹھیکیدار۔ ان کو پتہ ہے کہ اندر خالی ہے، اب اگر یہ لیبل بھی نہ ہو تو ساری بات کھل جائے گی۔ اور یہ سب باتیں جو کر رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے، دیکھو ایک آیت سن لو ذرا آنکھیں کھل جائے گی۔ مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے تھے، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر رہے تھے، آپ کے صحابہ کو قتل کر رہے تھے، لیکن کہتے کیا تھے؟ ہم کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ ہم ہی تو ہیں جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ حج اور عمرے ہماری وجہ سے تو کرتے ہیں، اور ہم تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ حج اور عمرے والا کام تو بہت اچھا ہے، یہ مسجد کی تعمیر بہت اچھی ہے۔ قرآن پاک کو دیکھو کیسے غیرت کا بیان ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اور تم مسجد نبوی اور مسجد حرام کی تعمیر کو ثواب سمجھتے ہو، اور حاجیوں کی خدمت کرنا یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ توحید کیوں نہیں مانتے؟ یہ شرک اور بدعت چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ دیکھیں قرآن پاک نے مسجد الحرام کی تعمیر اور اس دور اور اس زمانے کے حجاج کی خدمت اور ان کو پانی پلانا اسے ایسا مسترد کر دیا جیسے ریت پھینکا جاتا ہو، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جانے دے، من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلے اپنا ایمان صحیح کر۔ جھگڑا تھا ہی سارا ایمان کا، ان میں اعمال کی کمزوری نہیں تھی، یاد رکھے، ان میں اعتقاد کی کمزوری تھی۔ وہ بزرگوں کا نام تک لیتے تھے، بزرگوں کے کردار اور گفتار کے قائل نہیں تھے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں اہل باطل کا یہی وتیرہ ہے۔ اب دیکھو پاکستان میں 17,000 مدرسوں کا ایک بورڈ ہے، دیوبندی مکتبہ فکر کا، اس کو وفاق المدارس العربیہ کہتے ہیں۔ اور باقی سارے ملا ولا کے ٹانگیں کھولنے والے اور ہاتھ یہاں سینے پہ رکھ کے چھت پہ چڑھنے والے، اور یہ مزارات پرست اور قبوریین اور جتنے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہی صحابہ کی دشمنی میں اپنے آپ کو پیٹنے والے اور ان کو سہارا دینے والے کہ واقعی صحابہ نے کچھ نقصان کیا ہے، معاذ اللہ، یہ سارے ملا کر کے بھی دو میں ضرب بھی دے دے، یہ دیوبندی مدرسوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے، کیونکہ مدارس کا کام اور جہاد کا کام یہ عین نبوت کا کام ہے، اور نبوت کا کام اللہ بے دین سے نہیں لیتا۔ تو وہاں علماء جمع ہوئے، حکومت کے لوگ بھی گئے، کیونکہ وہی مسلمان ہیں، اور انہوں نے شاباش دیے، خوش ہو گئے، بات چیت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک فتویٰ جاری ہو گیا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ خاص اس اجلاس کے ختم ہوتے ہی
ایک فتویٰ جاری ہوا اور فتویٰ لکھنے والوں میں ایک بھی مفتی نہیں ہے، ایک ہے تو وہ بھی سارا چاند ہوا اور نہ ہوا، بس یہ مفتی ہے۔ ہاں، چاند ہوا یا نہیں ہوا ہے، چاند ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو عورت بھی چاند دیکھ سکتی ہے، اس کے لیے تو مرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور چاند ہوا یا نہیں ہوا یہ تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کی بینائی کبھی کبھی تیز ہوتی ہے، چاند کی جگہ پر جم جاتی ہے، اس کے لیے عقل اور بلوغ بھی ضروری نہیں۔ لیکن فتویٰ، الحکم الشرعی، مدارک میں لکھا الفتویٰ هو الحکم الشرعی، شریعت کا حکم نافذ کرنا، اس کے لیے ادھر ادھر کے لوگ نہیں چاہیے، مضبوط حضرات چاہیے جو مصالح کو دیکھے، احوال کو دیکھے۔ دیکھو، اچھائی اور برائی دونوں جب جمع ہو جائے تو اچھائی کا ساتھ دینا ہے اور برائی سے بچ کے چلنا ہے، یہ ہے ابتلا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاک اور بزرگ ہستیاں تھیں، یہ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ ہر مسلمان کلمہ گو ان کو نبی برحق مانتا ہے، اور ماننا پڑے گا، ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگوں کو جو وحی ہوئی، جو آسمانی کتابیں دی گئی، ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ وہ اپنے اپنے وقت کے اندر ہدایت کی کتابیں دی۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان کے ماننے والے اور وہ جو کتاب پیش کر رہے ہیں اس کی صداقت سے کتنا تعلق ہے۔ تو جس قدر اس پر ایمان اور تصدیق ظاہر کی گئی، اتنی ہی اس سے دوری اور برأت کرنی پڑے گی کہ موجودہ یہودیت اور نصرانیت، موجودہ اناجیل اور تواریت اور زبور جتنے نسخے ہیں، ان سب میں ان کی دست درازی اصل سے بڑھ کر ہے، اس لیے قرآن کے آنے کے بعد ان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہی تو ابتلاء شدید ہوتا ہے، یہی ابتلاء شدید ہوتا ہے۔ انگریز نے ہندوستان پر جب اقتدار حاصل کیا تو اس نے اپنی انٹیلیجنس سے کہا کہ آپ ہمیں خبر دیں کہ ہماری حکومت کس طرح مضبوط ہوگی، اور انہوں نے اپنے ملک کے طول اور عرض میں خبر رساں ایجنسیاں چھوڑ دی، ان سب نے آ کر متفقہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے مسلمانوں سے لی ہے، مغلیہ خاندان مسلمان تھے اور مسلمان ہی حکومت کا ذہن رکھتے، اور تو پہلے سے مغلوب مقہور تھے، اور مسلمانوں میں دینی اور مذہبی جذبہ بہت زیادہ ہے، یہ کسی وقت سر اٹھائیں گے۔ بھائی، اس دینی جذبے کو سر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ دیکھو، ان کے ہاں علماء کا بڑا سخت احترام ہے، عالم کو سب لوگ اپنا مذہبی سرمایہ سمجھتے ہیں، عالم کسی بھی قوم، قبیلے، نسل، رنگ، زبان کا ہو، اس پر ہر مسلمان ہر جگہ فخر کرتا ہے کہ یہ ہمارے دین اور مذہب کا رہنما ہے۔ ایک تو ان کی اس پوزیشن کو ڈاؤن کرنا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ ایسا کرے، جس کی بڑی پگڑی ہو نا اس کو عالم نہ کہے، جو قرآن یا سنت سکھائے اس کو عالم نہ کہے، جو منطق پڑھائے، فلسفہ اور فلکیات پڑھائے، کہ یہ اچھا عالم ہے، کیونکہ منطق اور فلکیات میں جہاد کہاں ہے، اس سے کیا بنے گا؟ کلیوں میں جزیوں میں کیسا ختم ہو گیا۔ تو جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے آہستہ آہستہ تفسیر، حدیث، فقہ کی طرف توجہ کم کر دی اور دوسری چیزیں شروع کر دی، اور یہ بھی ایک
خبریہ شائع کیا اور اس کو حکومتی معاونت دی کہ عالم کے لیے پگڑی کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی سی ٹوپی سر پہ بڑا اچھا لگتا ہے، گرمی بھی بہت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی گول گول ٹوپیوں والے ابھی بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاجامے، چھوٹے چھوٹے کرتے اور چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں گولیاں والا، اور ہوتے بہت کچھ ہے مگر ٹوپی وہی رہے گی تاکہ آقا خفا نہ ہو جائے. اور کہا کہ یہ پگڑی جو ہے اس کو بینک کے گیٹ پر جو ملازم کھڑا ہے اس کو رکھواؤ، اور جو باجے اور بینڈ بجانے والے ہیں ان کے سرکاری میراثی، ان کے فوجی میراثی، کہا کہ ان کو کہے کہ وہ بھی پگڑیاں، خوبصورت قسم کی پگڑیاں کھڑی کریں، اور اس کے بعد باجا بجائے، سرنا بجائے، اور ریل گاڑیوں میں جو لوگ کھانا بیچتے ہیں ان کو کہا ان کو بھی پگڑی ہے دے. یہ دیکھیں ذرا 58 سال گزرنے کے بعد ذہن وہی ہے جیسے پہلے تھا. ایسے حضرات تھے جنہوں نے اس وقت سے لے کے آج تک ایک حرف کے برابر انگریزیت قبول نہیں کی، لیکن وقلیل ما ہوں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں. میں خود جب کراچی آیا تھا تو یہاں 3 پگڑیاں تھیں، استاد گرامی قدر محدث العالم حضرت بنوری کی، اور ایک ہمارا ساتھی شرف آباد میں، اور اس فقیر کی. باقی ادارے میں 600 طلباء میں کوئی پگڑی نہیں، صرف ٹوپیاں. جب ہم نے ثابت قدمی دکھائی تو الحمدللہ آج سارے مدرسوں کے اندر، اور پھر اس پر جہاد اور مجاہدین کی برکات، تو وہ عوام نے بھی سنتوں کا اہتمام شروع کر لیا ہے. نوجوان لڑکے جب اعتکاف میں بیٹھتے رمضان شریف میں خوبصورت پگڑیاں باندھتے تھے، انہیں پتا ہے کہ یہ مسنون عمل ہے، اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. ہم چند دن کے لیے اللہ کے گھر عبادت کرنے آئے، اچھی عبادت ہو جائے تاکہ اللہ ہماری زندگی اور جوانی محفوظ فرمائے. مذہبی افراتفری بد مذہبوں کا خاص شیوا ہے. مذہبی افراتفری، بھئی جہاد کون کر رہا ہے؟ کا احناف کر رہے ہیں، حنفی لوگ کر رہے ہیں. تو غیر مقلدوں سے کہا کہ آؤ بیٹو، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، ہاتھ ادھر باندھ دو. آرام سے آدمی کھڑا ہے، ادھر باندھ دو جہاں عورتیں ہاتھ باندھتی. اب مرد سے عورت بنانا تو بڑا آسان کام ہے سازشی آدمی کے لیے. اور نماز میں تحریمے کے ساتھ رفع یدین تک نہیں، جب بھی اوپر نیچے ہو ہاتھ ہلاتے رہو، ہاتھ ہلاتے رہو. وہ اسکول کا ایک لڑکا گھر جا رہا تھا، وہ ایسا ایسا کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا کرتے؟ کہا رفع یدین سیکھ رہا ہوں، رفع یدین سیکھ رہا ہوں. آرام اور عزت سکون کی نمازیں ہوتی تھی، درمیان میں 2 کو چھوڑ دیا کہ ولضالین جب امام کہے تم زور سے پیروں کے پنجوں پہ کھڑے ہو کام تاکہ ذرا ان کی نمازیں خراب ہو جائے. یہ اگر آرام و سکھ کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے تو یہ انگریز کو یہاں سے نکال لیں گے. اعتدال کے ساتھ دین اور دین کے مسائل کو رکھنے کے لیے علم اور ولایت کو جمع کر کے اکابر علماء اور اولیاء نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ اعتدال کے ساتھ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین پوری سچائی اور صداقت کے ساتھ محفوظ رہے، لوگوں کو پہنچتا رہے. تو ایک پارٹی کو تشکیل دیا اور ان کو کہا اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے باقاعدہ یونیورسٹی قائم کی. کہا یہ تو بڑا آسان ہے، ہم لوگوں کو کہیں گے یہ قبروں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ ان کا تو خود ایمان خطرے میں ہے، لہذا ان سے پڑھ کر کے تمہیں کیا. تو بدعتی فرقہ نکلا ہے. بدعتی فرقہ حقیقت میں انگریز کو سہارا دینے کے لیے نکلا ہے. اور آج بھی آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، کوئی گویا، کوئی اداکار،
ہمارا لالا گل کہتا ہے کہ وہ بڑا پیارا وزیر ہے، اس کی شکل دیکھو کیسے اسلام ٹپکتی ہے، شرم تم کو نہیں آئی؟ ایک ایسا شخص جس کو پوری قوم جانتی ہے کہ اس کا کام سوائے گانے گانے کا کوئی اور نہیں تھا، اسے تم مذہبی امور کا وزیر کہو اور تمہارے اس کہنے سے اسلام روشن خیال ہو گیا اور اسلام میں اعتدال ہو گیا، خود آپ کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ آج اخبار میں آیا ہے کہ فوج نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ افتراء اور کذب کا مرتکب ہے۔ والحمدللہ علی حال۔ کسی غلط آدمی کو اسلامی کہنا، اسی لیے تو مرزا غلام احمد کو نبی بنایا گیا تھا۔ ایک قذاب کو کہا گیا کہ آپ آئے اور نبوت کا دعویٰ کر لیں۔ چلو مسئلہ تو پکا ہے کہ کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن مسلمانوں کو علم کہاں ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک جماعت اس کی بھی تیار ہو گئی، اس کو بھی سلسلہ عالیہ احمدیہ کہا گیا ہے۔ ایک گدھے کو گھوڑا ظاہر کرنا یہ کوئی آسان کام ہے۔ وہ مشہور قصہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس گدھا تھا، وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا، بڑی لاتیں مارتا تھا۔ وقت آ گیا اور انہوں نے کہا بھائی اس کو بیچنا ہے۔ بھائی کون خریدے گا؟ سارے گاؤں والوں کو پتا ہے کہ یہ تو دولاتی رکھتا ہے اور اٹھاتا نہیں کر۔ تو کسی نے اس کو عقل سکھائی کہ ایسا کرو، کسی اور شہر میں جو منڈی لگتی ہے وہاں لے چلو۔ اور جیسے منڈی میں آدمی جانور لے چلتا ہے تو تھوڑا اس کا ٹیس ٹپاس کر کے خوبصورت کر کے اس کو نہلایا دہلایا، کانوں پہ رنگ لگایا، پیروں پہ سرخ رنگ لگایا، اس کو پورا اداکار بنایا اور اس پر بڑی سی شال ڈالی، اور شال کے آگے بالکل خوبصورت قسم کے چاند ستارے وہ چمک رہے تھے، اور اوپر منڈی میں لے جا کے اونچی جگہ کھڑا کیا، سب کو نظر آ جائے کہ بہترین قسم کا گدھا ہے۔ گدھا کیا؟ گھوڑا ہے خوبصورت۔ ہر شخص آتا ہے، پورا بھیڑ لگ گئی چاروں طرف کہ بھئی یہ بہت خوبصورت جانور آیا، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں ہم نے۔ اچانک کوئی غلطی سے اس کے قریب گیا، وہ تھا تو وہی پرانا، لاتے مار، اس نے دو ٹانگیں اٹھا کے جو رکھ دی، اس نے ایسا غور سے دیکھا، کہا وہ ہے وہی اسی گاؤں کا گدھا، ایسے ہی ہماری مصیبت کے لیے خوبصورت بنا کے دکھایا ہے۔ وہ ناچنے والوں، گانا گانے والوں سے مذہب کو بدنام کراتے ہیں اور ان لوگوں سے فتوے لکھواتے ہیں جن میں فتوے کی صلاحیت تو کیا ادنا مناسبت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و شکر ہے، اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے سے مرزائیت اسلام میں شامل نہیں ہوئی، آج بھی وہ ایک بدترین کفر ہے، اور بدعتیوں کے علماء حق کے خلاف فتویٰ بازی کے باوجود لوگ انہیں پہچانتے ہیں کہ یہ مشرک اور بدعتی توحید سنت سے محروم لوگ ہیں، اور حنفی نماز پر انگلی اٹھانے والوں کو لوگ سمجھ گئے کہ یہ زمانے کے بے ادب گستاخ ہیں۔ جو فقہ اور اجتہاد نہ سمجھے اسے بخاری و مسلم کے ابجد کا پتہ نہیں۔ یہ سچے اسلام اور عالمگیر دین محمدی، اس کی برکات و سچائیوں کی واضح نشانیاں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر ظالم اور آمر جو اسلام کو دوسروں کے کہنے پر بے آبرو کرنا چاہتا ہو، اللہ اس کو بے حجاب اور بے آبرو کر کے دنیا کو دکھا دے گا، اور اسلام چاند ستاروں کی طرح قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ اللہ بزرگ و برتر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے جب تک ان کے سامنے نمازی فارغ نہ ہو۔ نمازی کے آگے گزرنا بڑے گناہوں میں سے۔
آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ بعض لوگ اپنے پیر کو سرکار یا حضرت کہتے ہیں، کیا اس طرح کسی آدمی کو کہہ سکتے ہیں؟ سرکار یا حضرت ہم مانا ہے اور کہنے کا جواز ہے، لیکن عموماً ایسے کہنے والے بدعتی ہوتے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں سرکار مالک کے معنی میں لیتے، اس لیے حضرت کہنا مناسب ہے اور سرکار نہ کہے۔ چاش کی نماز و اشراق کی کتنی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد۔ چاش کا مطلب یہ ہے دحات الشمس کہ سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچ گئی، پھیل گئی۔ طب نبوی میں یہ روایت موجود ہے کہ 40 روز تک گوشت نہ کھانے سے طبیعت میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور لگاتار 40 روز تک کھانے سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو کبھی کھائے کبھی نہ کھائے۔ گوشت کھانا خاص کر گائے کا، بڑے کا، مسلمانوں کا مذہبی شعار ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو۔ جب گائے ذبح ہوگی تو گوشت کھایا جائے گا، اس لیے بڑے گوشت سے عادی ہونا یہ ضروری ہے۔ زوجین کے جھگڑے میں بیٹا دخل انداز ہوا، والد گھر چھوڑ کر چلے گئے، بیٹے سے مطالبہ کی کہ پیدائش سے لے کر شادی اور اب تک جتنا خرچہ کر چکا سب ادا کرو، کیا کہتے ہیں علماء دی؟ بیٹا واقعی جہنمی ہونے کا لائق ہے، اس کو کیا حق تھا ماں کے مقابلے میں باپ کی سرکوبی کرنے کا؟ یہ کیا باپ کا باپ بننا چاہتا ہے کیا؟ بیٹے کو آگ جلا کر اس کے بیچ میں چھوڑنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ بالوں میں آج کل مختلف رنگ کھدائے جاتے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حدیث شریف میں لعنت آئی ہے ایسے لوگوں پر۔ قدرتی طور پر گنگر والے بالوں کو کیمیکل لگا کر سیدھے کیا جاتا ہے، تو کیا اس میں اس سے وضو غسل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اگر انگلی میں انگوٹھی تنگ ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ انگوٹھی ایسی پہنے جو وضو کے وقت پھرے، اگر بالکل فیکس ہو جائے نہ پھرے تو وضو اور غسل دونوں خطرے میں۔ بیوہ عورت جس کی کوئی جائیداد یا آمدنی نہ ہو لیکن اس کے 3 شادیاں شدہ لڑکے ملازمت کر رہے تو بیوہ عورت پر حج کرنا فرض ہے۔ کسی کی ملازمت یا مالیت سے ماں باپ مالدار نہیں ہوں گے، ہاں ان کو جتنا حصہ انہوں نے دیا ہے اگر اس پر حج کا راستہ سفر ہو سکتا ہے تو حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ PIA میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنا بہت دشوار ہے، اگر دشوار ہے، گر رہے ہیں، چکر آ رہے پھر بیٹھ جائے۔ بعض لوگ کہنے کہ نماز کے لیے زمین سے تعلق ضروری ہے، تعلق زمین سے ہے۔ پہلا کلمہ اذان میں محمد رسول اللہ کے دال کو زبر سے ادا کرنا ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اذان کے اندر تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور ویسے لا الہ الا اللہ محمد اردو گرامر کی بات ہے، یہاں ان داخل ہے وہاں ان نہیں ہے۔ قد لحقت بجد المرض منذ 15 سنين ونتل من سماعتك انتدو اللہ یعافیک ویشفیک من کل سحر ومرض۔ حضرت نماز جمعہ فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے۔ جمعے کا خطبہ دوسری زبان میں دے سکتے ہیں، مکروہ ہے، عربی ہونا چاہیے۔ پہلا سوال یہ کہ رفع دین نہ کرنے کی کوئی حدیث اشرہ مبشرہ؟ فضول باتیں۔ رفع دین کے جملہ روایات امام مالک نے کہا ضعیف ہے، فضول اور احمق والی باتیں ہیں۔ پہلا مالک اور پہلا حدیث کا امام مالک ہے، اس نے کہا احادیث اور رفع کلها ضعیفہ الا عند الافتتاح، پہلی تکبیر کے علاوہ سب مقامات پر رفع دین کمزور اور ضعیف ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پر علماء کا اعتماد نہیں ہے۔ چیلم میں کھانا میں شرکت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت کا اعلی کار بننا بدعتی ہونے کی نشانی ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ احادیث مبارکہ کو وہی غیر مطلوع کہہ سکتے ہیں، احادیث مبارکہ وہی ہے اور غیر مطلوع ہے، یہی اس کا نام ہے۔ دوزخ ابدی ہے، خالدین فیہا۔ امام غلطی سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا سے کہے، اور دوسرا سلام پھیرنے کے بعد یاد آ گیا کہ میں تو امام ہوں، پیچھے مقتدی بھی ہے، اگر امام نے یوں کہا کہ دوبارہ نہیں، بس
السلام علیکم دوسرے سے ہی نماز ہو جائے گی، دونوں زور سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی جائے۔ یہ قول صحیح ہے کہ امام اعظم شاہ کے وضو 40 سال دیا، یہ صحیح ہے۔ میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد پھر وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً ایسی بیماری ہے تو آپ معذور شرعی ہے، آپ کے لیے نمازوں کی اجازت ہے پھر، اور اگر صرف خیال اور وہم ہے تو خیال اور وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ طلاق رجعیت کے بعد ختم ہو جاتی ہے یا باقی رہتے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب گنتی ہوگی تو گنی جائے گی۔ یعنی ایک آدمی نے بیوی کو ایک طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اب ایک کا حق باقی ہے، ایک اور دے دے گا تو 3 سمجھی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ پھر وہ زناکاروں سے فتویٰ لینا پڑے گا جواز کا۔ ایک شادی شدہ لڑکے نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہا، یا کچھ علماء کہتے کہ طلاق ہو گئی، بعض کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے، 3 دفعہ طلاق کہا اور طلاق نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ہم مسلمان علی کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ ہمارے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم ان کی عورت اپنے نکاح میں لیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی کو کتاب کو مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی اور کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے ہماری عورت وہاں نہیں جا سکتی۔ حضرت خضر کی زندگی اکثر علماء کے ہاں ہے، والجمہور علی انہ حی۔ میری والدہ 1000 مرتبہ یہ میری شادی کے بعد کیا یہ وہ قنوت یوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی دے، اور جو اس نے شرک اور کفر کیا اللہ معاف کرے۔ بہتر ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور کچھ اعمال بھی لٹا لے۔ کہتے ہیں کہ ایک ناخوان نے کہا ہے کہ جب ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو ہم کہیں گے ہم اس کی نعتیں پڑھتے تھے اور اس کا میلاد کرتے تھے، تو جواب میں کہا جائے گا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، جواب بھی پھر قرآن سے دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ ہم اس طرح کہیں گے یعنی وہ جو نبی نے جواب بتایا وہ نہیں دیں گے، یہ علامت ہے ابدی بدعتی ہونے کی۔ قبر کے لیے سوال بھی نبی نے بتایا، جواب بھی نا، یہ کہتے ہیں ہم اپنا جواب دیں گے، تو بدعتی اسی کو تو کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں اپنی چلائے۔ کنویں بچے نے پیشاب کر دیے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کو کنویں میں گرانا ہے کیا؟ پانی نکال دے سارا۔ آج کل تو سارا پانی نکل جاتا ہے، وہ آلہ لگا ہوا ہوتا ہے، سارا پانی اب تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اتنا نکالے، سارا پانی نکالے۔ وطروں کے بعد نفل کا کوئی بھی امت میں عالم قائل نہیں ہے، اور آپ جھوٹے ہیں جو جھوٹ لے کر آئے، کیونکہ امت کے علماء ان کو کہتے ہیں جو نبی پر ایمان رکھے، اور نبی نے کہا ہے وطر رات کی آخری نماز ہے، جو وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں وہ تجھ جیسے معذورین ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اسے کٹے ہوئے ناخن کو محفوظ جگہ نہیں، کسی ایسی جگہ جو پلید نہ ہو اور لوگوں کے پیروں میں نہ آئے وہاں ڈالے۔ ہر جمعرات کو پتہ نہیں منت مانی ہو تو کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ پورا کر لو، جیسے نفل پڑھنے ہیں، قرآن مجید پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ شادی کے دوران عورتوں کا طبل اور دف وغیرہ بجانوں کے ساتھ گانا نامناسب بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تصاویر سے توبہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پرانی تصویریں ضائع کی جائے؟ جی ہاں۔ جمعے کی رات جو شب جمعے کو جو ذکر کرتے ہیں وہ تعداد کے ساتھ اچھی بات ہے۔ تحیت المسجد کا جو حدیث ہے رسول اللہ کی حدیث ضعیف ہے، ایسے اگر صحیح ہے تو پھر ہم لوگ کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم تو عمل کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ ہم تو عمل کرتے ہیں، آپ بد عمل ہیں۔ ہم تو پورا عمل کرتے ہیں اس پہ، جب بھی مسجد میں آئے نماز شروع ہو جاتی۔ کیا یہ کہنا کہ جو دعوت تبلیغ کا کام کرے گا قیامت کے دن نبیوں سے صرف 1 درجہ نیچے ہوگا، یہ غلط ہے۔
فجر کی سنت چھوٹ جانے پر سورج نکلنے کے بعد پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ ظہر کی 4 سنت چھوٹ جائے تو فرضوں کے بعد پہلے 4 پھر 2، یہ کہ 2 پہلے، یہ کمزور بات ہے۔ اللہ کے راستے میں نماز کا حساب 49 کروڑ نمازوں کا ہو جاتا ہے۔ یہ تبلیغ میڈیا اینڈ کمپنی کی مشینیں معلوم کرنا ہے۔ فتویٰ در مختار میں رد المختار میں کہ شاباش در مختار اور رد المختار دونوں کا نام لکھا، آگے معاملہ گول مول ہے، رد المختار ہے، مختار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے حمزے کو حذف کرنا غلط ہے، اور یہ تحریری کے بعد جو حال ملا کر پڑھتے جیسے حمزہ گر جاتا ہے، یہ ان کی رائے ہے، اصول تجوید کے مطابق صحیح ہے۔ حنیف جالندری غیر محقق عالم اور غیر معتمد انسان ہے، اس کی حیثیت بھی ایک اخباری آدمی کی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں تقلید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقلید موجود تھی، لیکن غیر مقلد اندھوں کو نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی شخص جمعے کا خطبہ نہ سنے یا خطبے کے بعد آ جائے، کیا اس کی جمعہ درست اور صحیح ہے، البتہ ثواب میں کمی ہوگی۔ ایک ایسی جماعت جو لوگ اس بات کی دعوت دے کہ فرقواریت سے بچو، کافی لوگوں کو علماء دیوبند سے بدزن کر رہی ہے، ان کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ میری نماز سنت کے مطابق جاندار ہو جائے، جو اللہ سے فوری مسئلے حل کروا سکے، اس کے لیے مجھے کیا مشقت کرنا چاہیے؟ سنت کا اتباع کرنا پڑے گا۔ ایک سرکاری مسجد ہے جس میں زور کی نماز پہلے دیوبند کا مولانا پڑھایا کرتے ہیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہری پگڑی والے آ جاتے ہیں۔ بہرحال دنیا ہے، اس دنیا میں ہرن بھی آباد ہے، خنزیر بھی آباد ہے، کتے بھی رہتے ہیں، بکرے بھی رہتے ہیں، مرغے بھی ہیں، بلے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، کائنات میں ایسے ملا جلا نظام چلتا ہے۔ البتہ مسجدوں میں بدعتیوں کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ والد کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ ملتا ہے، اگر بہن معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی بہنوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ بہنوں کی کیفیات مختلف ہے، بائی ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک ہی ہے بہن مثلا تو اس کو فلاحن نصف، اس کو آدھا ملے گا۔ اگر دو سے زیادہ ہے تو 2 ثلث ملیں گے، یعنی 6 میں سے 4۔ پوری صورتحال لکھ کے دارالفتہ دے دیں۔ شلوار کے پائنچے صرف نماز کے وقت نہیں، ہمہ وقت اوپر ہونا چاہیے مرد کی۔ وضع حمل کے بعد جماع سے پہلے طلاق دینے سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ جب بائن ہو تو بائن واقع ہوگی۔ 2 الگ طہروں میں ایک طلاق دینے کے بعد عدت پہلے طور سے شمار کی جائے گی۔ عدت ہمیشہ آخری طلاق کے بعد ہوتی ہے، پہلے کے بعد عدت نہیں ہوتی۔ تبلیغ امیر صاحب تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے 13 سال صحابہ پر سے یہی محنت کی کہ ان کا یقین بن جائے۔ مطلب یہ کہ توحید کا مسئلہ سب سے اہم ہے، یہ اچھی بات۔ اگر کیسٹ میں لگا کر گھر تلاوت کی جائے تو بھی جادو یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ خیر و برکت تو یقیناً ہے، پڑھنا چاہیے، صرف کیسٹوں سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت ابوبکر عمر سے عمر میں بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے۔ فرقہ اور مسلک میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے۔ پرویز مشرف قادیانی تو نہیں ہے، پاکستانی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے طلاق رجعی دی اور اپنی بیوی ذکر نہ کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب وہ کہے کہ میں نے طلاق دی ہے تو ہو گئی نا طلاق۔ طلاق تو بیوی کو دی جاتی ہے، ٹی وی کو نہیں دی جاتی ہے۔ اگر کوئی نمازی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرات کے لیے کوئی سورت یا آیات منتخب کرنے کے لیے سوچتا رہے، اتنا وقت گزر جائے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جائے اور اس نے سورت شروع نہیں کی، سجدہ سہو کرنا پڑے۔ مونچھے کاٹنا تو آپ کی سنت ہے، لیکن اس میں بالکل صاف کرنا نہیں، چھوٹی کرنے کی سنت ہے۔ اس طرف پھرانا یا بلیڈ پھرانا مکروہ ہے۔ مرد کی مردانگی کے لیے بھی سخت مضر ہے۔ عین طلوع آفتاب کے وقت آئے ہوئے جنازے کی نماز کی ادائیگی عین طلوع آفتاب کے وقت پڑھی جائے گی، آیت سجدے کی۔ جنازے کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت میں بھی آ جائے تو دیر نہ کی جائے۔ قبر پر پانی ڈالنا، پودا لگانا اس خیال سے کہ قبر صحیح رہے، یہ درست ہے،
اور اس خیال سے کہ مردے کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، پھر تو آئس کریم اور ٹھنڈا برف یا آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا، پھر 2-3 آدمی اور آ جائیں گے، وہ کھدائی کر کے اندر لے جائیں گے۔ احمد رضا خان کے ساتھ قبر میں برف کا کٹورا بھر کے دفنایا گیا ہے۔ میت کا چہرہ قبر میں دکھانا یا کہ میت کا چہرہ گھر والے دیکھ سکے، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھے، سب کو دکھانا بدعات میں سے ہے، مردے کی توہین میں سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ تھا، بخاری شریف میں ہے۔ نہ ہونے کی صورت میں آپ کے سر پر بادل رحمتوں کے منڈلاتے تھے۔ آپ کا بشر ہونا قطعی ہے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سنگین نوعیت کے خیالات کی پکڑ ہے، توبہ استغفار۔ اگر کسی کو کفر والے خیالات آتے ہو تو کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ نہیں، خیالات سے کافر نہیں ہوگا، لیکن کمزور ہو جائے گا۔ شیطان پر لعنت کرنے کی اجازت ہے، مقروض قرض دینے والے کی اجازت سے حج پر جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے علاقے میں لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد پھر اس کی قبر کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کر 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں۔ وہاں پر بعض مولوی صاحبان نے ان کو بدعت کہا ہے۔ قبر پر تدفین کے بعد دعا ثابت ہے۔ گھٹنوں کے نیچے اکثر پاؤں پر شدید درد رہتا ہے، جس کا بہت علاج سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ میری والدہ سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت و زندگی دے، جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے اور مسائل ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔